اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل گورنر سندھ کامران سسوری بھائی, وائس چانسلر داؤد انجینئرنگ کالج, پروفیسر ڈاکٹر انجینئر سمرین حسین, فیکلٹی ممبرز, ممبرز آف سینٹ, ریپرزینٹیٹو آف اکیڈمیا, گریجویٹس, عزیز طالب علم ساتھیوں اینڈ پراؤڈ پیرنٹس, السلام علیکم. طالب علم ساتھیوں, گریجویٹس, آج سائے میں بیٹھے ہیں, آپ کے سارے استاد آپ کے خاطر آج دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو بوجھ مجھے اٹھانا چاہیے تھا گفتگو کا وہ اتار کے چلے گئے ہیں گورنر صاحب, تو میرے پاس اب تعلیمی باتوں کے علاوہ کچھ رہا نہیں ہے. تو حضرت حضرات, انہوں نے خود کہا, تلاوت کلام پاک ہوا, اس کا ترجمہ کچھ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آج کی تیزی سے نور رفتار بدلتی ہوئی دنیا میں نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا ہے. اگر کوئی نہیں بدلا تو وہ جو بدلنے کا ارادہ بھی نہ رکھتا ہو, اور ایسا فرد, افراد, اقوام جو خود کو بدلنے کا ارادہ بھی نہ رکھتے ہوں تو ان کو بدلنے کا خدا بھی وعدہ نہیں رکھتا. جب بدلنا تھا تو کئی سو سال کی غلامی سے نا امید ہونے کے بجائے مسلمانوں نے, بر صغیر نے 23 مارچ 1940 کو اپنے لیے ایک الگ وطن بنانے کا ارادہ کیا, وعدہ کیا. 7/40 میں فیصلہ کیا, وعدہ کیا, ارادہ کیا, 47 میں یہ ملک بنا دیا, 7 سال میں. لیکن 77 سال میں جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا وہ پورا نہیں کر سکے. ختم نظر, ہم سب بڑے خوش نصیب تھے کہ ہمیں آزادی نصیب ہوئی, ہم سب بڑے بد نصیب ہیں کہ ہم نے آزادی کی قدر نہیں کی. قدر کس چیز کی جاتی ہے؟ قدر اس چیز کی جاتی ہے جس کے لیے قربانی دی جائے. تو اس کے لیے تو 20 لاکھ جانوں کی قربانی, کروڑوں لوگوں نے اپنے گھر بار, زمین, کٹے ہوئے قافلے, لوٹی ہوئی ٹرینیں, بے گھر لوگ, پھر بھی ہمیں قدر نہیں ہوئی. ہم نے تو بھاری قیمت ادا کی ہے آزادی کی. لیکن مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہماری بدنصیبی رہی کہ ملک بننے کے بعد ان کے ہتھے لگا جو نہ صرف خود کبھی آزاد ہونا چاہتے تھے, نہ بلکہ آزادی کی جنگ لڑنے والوں کے خلاف مخبری کرتے رہے. یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا ہے, پاکستان کے تمام علاقے, تمام زبانیں بولنے والے لوگوں کا ہے. سب برابر کے وفادار, سب برابر کے حقدار. جب تک یہ تسلیم نہیں کیا جائے گا ملک اپنی منزل تک پہنچ نہیں پائے گا. گورنر صاحب نے کہا, ہم نے تو کوئی دعویٰ وعدہ نہیں کیا, ہم نے تو کبھی غریبوں کا نہیں کہا کہ ہم آپ کو ایوانوں میں پہنچائیں گے. اپنے کارکن سے کبھی وعدہ نہیں کیا کہ آپ کو ایوان میں پہنچائیں گے, لیکن ہم نے پہنچا کے دیا. ہم نے تو دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہم ختم کر دیں گے گورنر ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس, وہاں یونیورسٹیاں بنا دیں گے. جتنا قانون اجازت دیتا تھا اس کی لچک لے کر جو کچھ گورنر سندھ کر رہے ہیں, کبھی اسی گورنر ہاؤس میں ہوا ہے؟ ہم نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا تھا. اور تبدیلی آنی ہے پاکستان میں, وہ وعدوں کے ساتھ نہیں آئے گی, وہ دعووں کے ساتھ نہیں آئے گی, وہ نعروں کے ساتھ نہیں آئے گی. آپ تبدیلی نہیں لا رہے, آپ سے باہر, اس ملک سے باہر سے ایک بہت بڑی تبدیلی ہمارے جانب بڑھ رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آنے والے 25-30 سالوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بایو ٹیکنالوجی مل کر
آج اتنا دنیا کو تبدیل کر دیں گے کہ آج کے بڑے سے بڑا مستقبل کا پیج کو بڑے سے بڑا سائنسدان یہ اندازہ نہیں کر پا رہا کہ دنیا کتنے بدلنے والی. اور اس وقت آنے والے 4-5 سالوں میں ہم نے اس بدلتے ہوئے تقاضے کے مطابق خود کو نہیں تبدیل کیا. تو لوگ کہتے ہیں جنہوں نے اس تبدیلی کے ساتھ خود کو تبدیل کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کی, دنیا میں 1 ارب لوگ irrelevant ہو جائیں گے. غور سے دیکھیے آئینے میں کھڑے ہو کر ایک قوم کی حیثیت سے کہ 1 ارب لوگوں میں کہیں ہم تو شامل نہیں. دنیا میں کبھی بھی ملک اکیلا ترقی نہیں کرتا, بلکہ پورا ریجن, پورا خطہ ترقی کرتا ہے. آپ کا خطہ بھی 25 سال سے ترقی کر رہا ہے. چائنا نے 20 سال میں اپنی غربت 97 98 میں چائنا کی غربت 40% تھی, آج 1% ہے, یعنی اس نے 50 کروڑ لوگوں کو خطہ غربت سے باہر نکالا. آپ کے پڑوس میں جو آبادی کی 2 جائنٹس ہیں, اب ٹیکنالوجی کی جائنٹس ہیں. یعنی آبادی لائبلٹی نہیں ہوتی, اس کو ایسٹ بھی بنایا جا سکتا ہے, اور ہمارا ایسٹ یہاں موجود ہے. ایک اور تبدیلی غور سے دیکھیے گا, پاکستان بھر کے خاص طور پہ شہری علاقوں میں آج گولڈ میڈل لینے والوں میں کتنی بچیاں تھیں؟ 80% یا 90%؟ اور یہ معاملہ آج کے کانوکیشن کا نہیں ہے, چاہے اسلام آباد میں ہو رہا ہو, لاہور میں ہو رہا ہو, یا کراچی میں کہیں اور. جس میڈیکل یونیورسٹی سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ 30% لڑکیاں تھیں, آج اس میڈیکل کالج میں 90% لڑکیاں ہیں. ایک اور بڑی اہم بات جو مجھے کرنی تھی, گورنر صاحب کر کے چلے گئے, کہ پاکستان حکومت, ریاست, مملکت جس بچی کے ہاتھ میں نشتر سنبھال دیا ہے, اسٹیتھوسکوپ دیا ہے, ڈگری دی ہے, یہ جو میڈل ان بچیوں نے پہنا ہے, ان بچوں نے پہنا ہے, دراصل یہ قوم کے سینے پہ سجا ہے. یہی ہماری طاقت ہے. تو ہم نے تعلیمی اداروں میں تو ان بچیوں کی جگہ رکھی ہے, معاشرے میں نہیں رکھ سکے, گھر میں نہیں رکھ سکے. میں درخواست کرتا ہوں چمٹا ضرور تھمائیں ان کو, لیکن اس کو پکڑنے کی جو ان کو ہمت دی گئی ہے, جو تعلیم دی گئی ہے, جو صلاحیت دی گئی ہے, اس کو بھی پکڑے رہنے دینے چاہیے. نشتر بھی پکڑے, قلم بھی پکڑے, پڑھائیں بھی, پڑھے بھی, ایک نسل کو تعمیر بھی کرے. آئیے مل کے آج عہد کریں کہ ان بچیوں کے لیے, ان تعلیم یافتہ بچیوں کے لیے جو اس قوم کا بیٹر ہاف ہے, گھر کا نہیں بلکہ قوم کا بھی بیٹر ہاف ہے, ان کے لیے گنجائش بنائیں. حکومت میں, معاشرے میں, علاقوں میں, ایڈمنسٹریشن میں. آئیے اس تبدیلی کو قبول کریں. یہ تبدیلی عین عبادت ہے, اسلام سے کوئی ٹکراؤ نہیں کھاتا. علم ہر مرد اور ہر عورت پر, ہر بیٹے اور ہر بیٹی پر علم کو فرض کر دیا گیا ہے. اسلام کا آغاز اور ظہور جہالت کے خلاف جہاد کے نعرے اقرا کے ساتھ شروع ہوا تھا. آئیے اسی کے ساتھ کہ علم ضائع نہیں ہوتا, بدلتا نہیں ہے. اور میں ان تمام بچوں کو مبارکباد دوں گا, ان سے زیادہ ان کے ماں باپ کو دوں گا, خاص طور پہ ماؤں, بچیوں کی جو ماں ہیں جنہوں نے ہمت کیا ہے اور آج گولڈ میڈل پہنے, پراؤڈ پیرنٹس جہاں بیٹھے ہیں. میرا علم نے خون رگے جان دیا, اور نہ ہمارا علم نے زہر کا پیمانہ پیا, اور نہ ہمارا علم سقراط کی آواز ہے. عیسیٰ کا لہو علم عباس علمدار کے زخمی بازو, علم سیارہ گہوارہ انجام و نمو. انشاءاللہ تعالی اسی علم کے ساتھ بغاوتوں کے درخش عالم اڑائیں گے, اور جو ظلم جبر اس ملک کو روکا ہوا ہے, ایک ایسا ایوان سجائیں گے جہاں پر کسانوں کی نمائندگی کسان کر رہا ہو, جاگیردار نہ کر رہا ہو, جہاں مزدوروں کی نمائندگی مزدور کر رہا ہو, سرمایہ دار نہ کر رہا ہو. آپ کی ہماری نمائندگی آپ اور ہم کر رہے ہوں, خاندان نہ کر رہے ہوں. آئیے یہی تبدیلی ہے, اور اسی سے پاکستان تبدیل ہوگا, تبدیلی بہتری کی جانب. بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ تعالی
راستے رکتے نہیں ہیں. سچائی بھی اپنی جگہ بناتی ہے اور علم بھی اپنا جگہ بناتا ہے. ہم نے لگا کے رکھی جتنی پابندیاں, اوور آل امپیکٹ نہیں آیا. ہم نے ہر جگہ پہ جہاں پر میرٹ پر صلاحیت پہ پابندی لگائی, جاگیردارانہ جمہوریت کو تگڑا کرتے چلے گئے. بدنصیبی ہے ہم ایک دنیا کے بدترین جاگیردارانہ معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں, جو جبر پہ پلتا ہے, ظلم پہ پلتا ہے, ناانصافی پہ پلتا ہے. اپنے علاقے, اپنی زبان, اپنی قوم, اپنی قومیت کو دیکھے بغیر ظلم کے خلاف کھڑے ہوئیے جناب, تاکہ انصاف مل سکے. یہ کثیر الاقوامی, کثیر اللسان ملک ہے جہاں پہ اب بہت بری پولرائزیشن ہے. آپ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا کے دیکھ لیجئے, پولرائزیشن آپ کو نظر آ جائے گی. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ کرائے جائیں, اس پولرائزیشن کو ایڈریس کرنے کی ضروری ہے. لوگوں کو صرف ایک صورت میں جوڑا جا سکتا ہے, اکٹھا کیا جا سکتا ہے, وہ انصاف ہے. تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا میں, انصاف کی بات کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ, بڑی عزت افزائی, آپ نے مجھے بلایا. اور گورنر صاحب کا خاص طور پہ شکریہ کہ انہوں نے مجھے میرا دل جو کہ بہت ہی نیشنلسٹ قسم کا ہے, نیشنل لینگویج میں بات کرنے کا موقع دیا.